مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج جو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ڈر میں رہتے ہوئے بلیسنگ یعنی برکات کو انجوائے کر سکتے ہیں یا اپنی لائف میں ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں خدا جو ہے وہ برکات کو جو ہے ان کی زندگی میں جاری کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی ان کی ذہن میں ڈر رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا ہم سے یہ واپس لے لے گا یا لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی چیزیں یعنی دنیا داری کی چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ ایمان سے اگر کچھ چیز مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب وقت تھوڑا گزرتا ہے تو آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ شاید خدا ہم سے یہ چیز واپس بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اس چیز کو ڈر ڈر کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ ٹھیک ہے، دنیا داری کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ گھر ہوتا ہے، بہت ساری جو مالی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشیات، ٹھیک ہے، معاشی طور پر جو جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایمان سے ریسیو کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا جب آپ کو پرووائڈ کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ڈر رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شاید ہم یہ کھو سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی طرح روحانی چیزیں جو خدا نے ہمیں محبت میں دی ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی، ہم پر فضل کیا، یعنی اس نے ہمیں پاکیزگی دی، اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پاک کیا، راست باز کیا، کامل کیا، اور سب سے بڑی بات کہ ہم اس کے ساتھ رشتے میں جڑ گئے، باپ اور بیٹیوں کے رشتے میں۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ کی زندگی کا جب ہم دیکھتے ہیں، یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ تو عبرانیوں 9 میں آپ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے آپ پاک کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بار اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں حاضر ہوا اور ہماری ابدی خلاصی کروائی۔ آمین۔ اور افسیوں 1:3 میں جب ہم پڑھتے ہیں، ادھر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں تمام روحانی برکتیں ملی ہیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہمیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں یہ ڈر رہتا ہے کہ شاید ہم یہ کھو سکتے ہیں، تو ڈر ڈر کے وہ اپنی لائف کو سپینڈ کرتے ہیں اور انجوائے نہیں کر پاتے ان چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، تو خدا کا فضل اور خدا کی محبت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سے وہ کبھی بھی چیزیں جو ہے واپس نہیں لی جائیں گی۔ اکثر یہ کویسچن جو ہے وہ یہ کیوں آتا ہے، کیوں آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نجات ہماری کھوئی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نجات کھوئی جا سکتی ہے تو پھر کویسچن یہ ہے کہ خدا نے پھر آپ کو دی کیوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے پاور سے یا طاقت سے یا اعمالوں سے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر خدا نے آپ کو اپنے اعمالوں سے آپ کو نجات کیوں نہ دی پھر؟ ٹھیک، اس نے تو نجات آپ کو مفت میں دی ہے۔ افسیوں 2:8 لکھا ہے، 2:8 میں لکھا ہے، پس تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، نہ کہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آمین۔ تو ادھر کیا لکھا؟ فضل کے ذریعے سے۔ فضل کا مطلب ہے گفٹ۔ جب نجات آپ کو گفٹ کے طور پر ملی ہے، خدا کا بیٹا آپ کو گفٹ کے طور پر ملا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے اپنے کام سے نہیں ملا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ جب نجات آپ کو گفٹ کے طور پر ملی ہے تو کیا وہ قائم آپ کے اعمالوں سے رہے گی؟ ہرگز نہیں، قائم بھی وہ فضل سے رہے گی، یعنی گفٹ سے ہی رہے گی، خدا کی پاور اور اس کی محبت سے ہی قائم رہے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خدا تو جانتا ہے نا کہ آپ کھو سکتے ہیں، وہ آپ کے دل گرتوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ کھو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر خدا جانتا ہے آپ کے دل اور گردوں کے خیالات، یعنی آنے والے وقت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ تو جانتا ہے نا کہ آپ سے جو ہے وہ نجات کھوئی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کو کیوں کہے گا کہ آپ اپنے اعمال سے قائم رہیں؟ وہ کیوں آپ کو جو ہے وہ جج کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ کیوں آپ کو جو ہے وہ چیک کرے گا؟ نہیں، بلکہ آپ چیک کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 21 آیت سے لے کر 27 آیت میں ادھر لکھا کہ ساری دنیا خدا کے حضور، جو ساری دنیا ہے جو خدا کے جلال سے محروم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم چیک کیے گئے کہ ہم محروم ہیں، مگر مسیح یسوع اس کے فضل کے وسیلہ سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہیں، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے۔ آمین۔ تو خدا نے ہمیں پہلے چیک کیا، کیا کیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے مالوں سے قائم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ رومیو 3 باب 21 آیت میں لکھا کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی بھی بندہ راستہ باز خدا کے حضور نہیں ٹھہر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے اعمالوں سے نجات کو قائم نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ خدا کو جانتا ہے کہ آپ اپنی پاور سے، اعمالوں سے جو ہے وہ نجات کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ کیوں آپ کو چیک کرے گا؟ کیونکہ اس کو تو پتہ آپ نے گرنا ہی گرنا ہے، تو پھر وہ آپ کو کیوں چیک کرے گا؟ آپ تو چیک پھر آلریڈی ہو چکے ہیں نا پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے خدا جو ہے آپ کے اعمالوں کی وجہ سے آپ کی نجات کو قائم نہیں رکھتا، بلکہ اپنے فضل کے وسیلہ سے قائم رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو ملی جب مفت ہے تو قائم بھی فضل کے ہی ذریعے رہتی ہے۔ آمین۔ تو دیکھ رہے تھے ہم کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے، اپنی لائف میں بلیسنگ کو لیتے ہوئے کہ شاید یہ کھوئی جا سکتی ہیں، اور ٹھیک ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے قائم رہے گی۔ تو میرے عزیزو ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کویسچن آپ کے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ یہ ڈر آپ کے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کے انسانی بدن جو ہے، اس کے خیالات جو ہیں، انسانی رویے جو ہے، انسانی بول چال جو ہے، انسانی محبت جو ہے، وہ اس بنیاد پر بنی ہوئی ہے کہ کوئی آپ سے کرتا ہے محبت تو پھر آپ اس سے کرتے ہیں، کوئی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی سوچ جو ہے دن رات آپ کے ذہن میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے خون میں جو ہے وہ بسی ہوئی ہے۔ تو جب آپ یہ سوچتے رہتے ہیں تو اسی طرح آپ خدا کی محبت کو سمجھنا شروع کر دیتے کہ خدا کی محبت بھی ایسی ہی ہے کہ وہ ہمیں بلیسنگ دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے، پھر واپس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں کہ ہم ٹیوب ویل پہ نہانے گئے، ٹھیک ہے۔ گاؤں میں ٹیوب ویل جو ہوتا ہے، ادھر پانی جو ہے وہ زمین سے نکالا جاتا ہے، تو ادھر لوگ نہاتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ بنا ہوا تھا، اسے کیا کہتے ہیں، جس جگہ جو ہے وہ پانی سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے وہ کھیتوں کو جاتا ہے۔ تو ادھر نہانے کے لیے بہت ساری جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت بڑا ٹویل تھا، ادھر ہم نہانے گئے۔ تو ایسا ہوا کہ ادھر کچھ لوگ جن کا ٹیوب تھا، ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 10-20-25 منٹ ویٹ کریں، پھر ہم آپ کو جو ہے وہ نہانے دیں گے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ویٹ کرتے رہے بہت سارا، ٹھیک ہے، زیادہ دیر ہوگی۔ تو پھر اس نے جو ہے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ 5 منٹ نہا لیں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی آپ 5 منٹ نہا لیں تو آپ بس چلے جائیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ٹویل کے اندر گئے، ہم نہا رہے تھے، تو تقریباً 1 یا 1.5 منٹ میں نہایا، اس کے بعد میرا دل نہیں کیا کہ میں نہاؤں، کیونکہ میرے اوپر پریشر تھا، میرے ذہن میں ڈر تھا، ٹھیک ہے، کہ یار اگر میں 5 منٹ سے زیادہ گیا تو وہ شاید مجھے کہیں گے کہ یار آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے 5 منٹ نہانا۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے ہمیں نہانے تو دیا، لیکن ایک قید کے ساتھ، ایک ڈر کے ساتھ ہمیں نہانے دیا۔ تو اس طرح ہم اس چیز کو، ٹیوب ویل کو گرمیوں میں جب لوگ نہاتے ہیں تو بہت جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نہا نہ سکے، بلکہ میں صرف 1 منٹ نہایا اور باہر آ گیا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ آؤ ہم چلیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار کیونکہ انہوں نے ہمیں لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، اور پریشر ہمیں جو ہے وہ پریشر کے ساتھ نہانے دیا کہ یار آپ 5 منٹ نہا لیں۔ تو میرا دل نہیں کیا کہ میں نے کہا نہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نہاؤ تو پھر میں نہاتے رہو جتنی مرضی، تو میں نہاتا رہتا۔ تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ انسانی سوچ ہے کہ وہ
آپ کے ذہن میں ڈر پیدا کرتی ہے، آپ کو شرطوں پہ جو ہے وہ آپ کی لمیٹڈ جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتے. تو اسی طرح کی سوچ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو یہی آپ کے خدا کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے بلیسنگ دیتا ہے تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں. آمین. تو رومیو 7 یا 8 میں لکھا ہے کہ جب اس نے اپنا بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا تو باقی چیزیں ہمیں دینے سے دریغ کیوں کرے گا. آمین. تو اس نے اپنا بیٹا ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دیا. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے، کبھی بھی ہم سے واپس نہیں لی جائے گی. آمین. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. آخری ورس کے ساتھ میں کلوز کروں گا. لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے بنایا. ٹھیک ہے، میں ادھر ورس پڑھوں گا. غلطیوں اس کا 5:1. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. آمین. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. تو آپ اپنے ذہن کو جو ہے وہ اس قید اور ڈر کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ مت کرے کہ آپ سے نجات کھوئی جا سکتی ہے، آپ سے خدا کا رشتہ کھویا جا سکتا ہے. بالکل نہیں. آمین. مسیح کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں ملی ہیں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو کبھی بھی کھوئی نہیں جا سکتی. آمین. تو ڈر کے ساتھ بلیسنگ کو انجوائے مت کرے، بلکہ خوشی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے اپنے اس رشتے کو انجوائے کرے. آمین. تو کویسچن ہو تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. اور مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے آپ خیرس ٹی وی جو ہے، خیرس ٹی وی کے نام پر جو ہے وہ چینل ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. آپ جو ہے مزید اس سے جا کے سیکھ سکتے ہیں. آمین.